تو لہذا ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ اس بچی نے، مریم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پولیس کے ڈر سے تندور میں ڈال دیا تھا، تو وہ بالکل امن کے ساتھ، امان کے ساتھ، صحیح سلامت وہ آگ سے نکل آئے تھے۔ اور آج ان کی عمر 40 دن کی ہو چکی تھی۔ یہ اب اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ اتنے دن سے ان کو چھپایا جا رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی بڑی مشکل نظر آتی ہے، اور اگر میں اس کو کسی کشتی میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دوں تو شاید کوئی دوسرا شخص ان کو اٹھا لے، اور کم سے کم یہ زندہ تو رہیں گے، اور وہ ان کی پرورش کرے گا۔ یہ خیال ان کو جب دل میں آیا تو انہوں نے جب اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ اب تو بہت مشکل پیش آ گئی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے آخرکار ایک بڑھئی کا مشورہ دیا، جو کارپینٹر ہوتا ہے، اس کا نام تھا سانوم، سین الف زبر سا نون واو میم نوم، سانوم۔ اور سوچا کہ اس سے ایک لکڑی کا ایک ایسا باکس بنواتے ہیں جو واٹر پروف ہوگا، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، منع کو لٹائیں گے، دریا پہ رکھ دیں گے، اور وہ بہتا ہوا یہاں سے کم فرعون کی سلطنت سے جو ہے وہ باہر ان کو وہ باکس لے جائے گا۔ صندوقچہ، لکڑی کا بنوا کر صندوقچہ۔ تو سانوم اس سے رابطہ کیا، اور سانوم سے یہ کہا کہ دیکھو، وعدہ لیا، عہد لیا کہ دیکھو، تم نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ تو سانوم نے پھر وہ صندوقچہ بنایا، باکس لکڑی کا۔ اچھا، اب کیونکہ فرعون تو آ چکا تھا ٹینشن میں، فرعون کی طرف سے اعلان ہوا کہ جو شخص ہم کو اس لڑکے کا پتہ دے جو کہ بنی اسرائیل کے کسی گھر میں پیدا ہو چکا ہے، اس کو بہت انعام دیا جائے گا۔ سانوم نے، جس نے یہ باکس بنایا تھا، تو اس نے یہ جب خبر سنی، اس کو لالچ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ، اس نے سوچا کہ میں جا کر ابھی بتاتا ہوں فرعون کو کہ یہاں پر یہ بچہ پیدا ہوا ہے، بلکہ مجھ سے تو انہوں نے باکس بنوایا ہے، اور پھر مجھے بڑا مال اور انعام ملے گا۔ اور جو خبر دینے کے لیے نکلا، ابھی وہ دروازے تک پہنچا تک نہیں تھا کہ زمین میں ٹخنوں تک گھس گیا، دھنس گیا، پھنس گیا۔ پھر اس کو ایک غیبی آواز اس کے کان میں آئی کہ اگر یہ راز تو نے ظاہر کیا تو میں تجھ کو زمین میں پورا دھنسا دوں گا۔ وہ گھبرا گیا سانو، اور وہ باکس لے کر وہ حضرت عمران کے گھر پہنچا، ان کے مکان پہ، اور عرض کی کہ مجھے اس پاکیزہ فرزند کی صورت تو دکھا دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو، کارپینٹر کو جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کروائی۔ اور سانوم نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دونوں پاؤں مبارک، قدم مبارک، وہ اپنی آنکھوں پر ملے، آنکھوں پر لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ننھے منھے تلووں کا اس کارپینٹر کی آنکھوں سے ٹچ ہونا تھا کہ اس کے دل اس کا دل ایمان سے روشن ہو گیا، اور فوراً وہ ایمان لایا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلا مومن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابھی تو اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی تو وہ چھوٹے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہی جو کارپینٹر ہے جس کا نام سانوم ہے، وہ سب سے پہلا مومن وہی ہے، اور پھر اس نے اس باکس کو بنانے کی کوئی اجرت بھی نہیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہلایا دھلایا، خوب عمدہ اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، اور دکھتے دل کے ساتھ اسی صندوقچے میں رکھ دیا، اور روتی ہوئی وہ دریائے نیل کی طرف چلی۔ اور وہ بچی حضرت مریم، جو ان کی بہن تھی، وہ بھی ساتھ ساتھ تھی۔ پھر انہوں نے دریا میں صندوقچے کو رکھ کر، اور دریا بہہ رہا تھا، رکھ دیا، دریا بہاتا ہوا لے گیا نظروں سے دور، اور وہ دیکھتی رہی۔ اب دل ان کا بڑا بے چین ہوا، مگر خیر قدرتی طور پر تسکین ہوئی کہ یہ بچہ
ایک دل کہتا تھا، کوئی ان کو ایک ایسی امید تھی کہ یہ بچہ مجھے ملے گا دوبارہ۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ دریا سے ایک نہر جو ہے وہ نکالی گئی تھی، جو کہ فرعون کے باغ تک پہنچائی گئی تھی، تاکہ دریا کا پانی جو ہے وہ فرعون کے باغ تک بھی جائے۔ اس نہر کا نام تھا عین الشمس۔ ہوا یہ کہ وہ جو باکس تھا، وہ جب دریائے نیل میں بہتا ہوا یا تو سیدھا چلا جاتا، کسی دوسرے ملک میں پہنچ جاتا، لیکن چونکہ وہ نہر مڑ رہی تھی، تو وہ صندوقچہ بھی اس نہر میں داخل ہو کر فرعون کے باغ میں پہنچ گیا۔ اچھا، اس وقت فرعون وہ باغ کی سیر کر رہا تھا، اور اس کی جو زوجہ تھی، حضرت بی بی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ تھیں، اور دیگر خاص لوگ بھی عمرہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک صندوقچہ جو ہے وہ بہتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے بڑا خوبصورت سا بنا ہوا ہے، یہ کیسے آ سکتا ہے اس میں؟ انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اور وہ جو خادمین تھے وہ فرعون کے پاس لے کر آئے۔ اب فرعون نے جو اس کو کھولا، تو دیکھا اس میں تو ایک بڑا خوبصورت حسین و جمیل ننھا منا بچہ۔ فرعون نے بولا، یہ وہی لڑکا ہے جس کی نجومی نے خبر دی تھی، جو میری سلطنت کو تباہ کر دے گا ہے، اور میرا کمال دیکھو، خود بخود میرے پاس بہتا ہوا آ گیا ہے۔ اور حکم دیا کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ حضرت آسیہ حضرت آسیہ نے دیکھ لیا تھا، وہ بھی آپ کا حسن و جمال دیکھ کر آپ پر عاشق ہو گئی تھی، تو فرعون سے بولی کہ دیکھو، تم نے ایک معمولی سی بدگمانی پر، معمولی سے گمان پر جو ہے وہ 12,000 بچے قتل کروا دیے ہیں، تو اس کو نہیں قتل کرواؤ؟ یہ بچہ شاید کسی اور جگہ سے آ رہا ہو، بنی اسرائیل کے بچوں کو تم نے قتل کروانا تھا نا، تو تم کو یہ تو نہیں پتا کہ یہ واقعی بنی اسرائیل کی طرف سے بہتا ہوا آیا ہے؟ شاید یہ کسی اور ملک کا ہو، شاید یہ وہ بچہ نہ ہو جو تمہاری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور کہا کہ دیکھو، میری کوئی اولاد تو ہے نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں اس کو بیٹا بناؤں گی۔ گویا کہ خدا نے میری آج گود بھر دی ہے۔ فرعون بھی جو ہے وہ کشمکش میں آ گیا کہ ہاں، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ بچہ نہ ہو جس کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ تو فرعون نے پھر اس بات پر یہ بات مان لی۔ اچھا، ادھر وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم تھی، وہ یہ سارے راستے دیکھتے جا رہی تھی، دیکھتے جا رہی تھی کہ باکس بہتا جا رہا ہے، بہتے 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 وہ فرعون تک پہنچ گیا۔ وہ تو اور پریشان ہو گئی بچی، کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ اس ملک سے، اس حدود سے، سرحدوں سے یہ بہتا ہوا یہ باہر نکل کے کسی محفوظ ہاتھوں میں چلا جائے گا، اور بات تو یہ بن گئی، بات تو یہ خراب ہو گئی کہ وہ تو فرعون کے پاس ہی پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب جناب علی، وہ بچی بھاگتے بھاگتے بے قرار ہو کر ماں کے پاس آئی، اور ماں کو بتایا کہ وہ تو فرعون کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اب جو ماں کی بے قراری تھی، مگر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک القا ہوا۔ القا بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا بچہ تمہیں کو ملے گا۔ اچھا، ادھر جو ہے وہ، اب چونکہ بچہ دودھ پیتا تھا، حضرت آسیہ نے ان کو گود لے لیا تھا، تو اب دودھ کون پلائے؟ تو اب دودھ پلانے کے لیے دودھ پلانے والیاں ہوتی تھیں، وہ ان کو بلایا گیا کہ کوئی ان کو دودھ پلائے، اور بچہ رو رہا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا، کسی کا بھی۔ اب اور پریشانی پورے محل میں، پورے دربار میں ایک مسئلہ، بچہ ہے اس کو دودھ پلانا ہے۔ اب وہ جو ان کی بہن تھی حضرت مریم، وہ بھی وہاں موجود تھی دربار میں۔ ہاں، وہ بالکل اپنی نظروں سے دور ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہو، تو کہا گیا کہ اچھا ہاں، تم بتاؤ، تم کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو تو کہنے لگی کہ میں ایک بہت ہی قابل دائی کو جانتی ہوں جو دودھ پلاتی ہے، اور ان کا دودھ جو ہے وہ سب سے اچھا ہے اور سب سے نفیس ہیں، وہ خاتون اسی شہر میں رہتی ہیں، اور اگر ان دائی کو بلا لیا جائے تو یہ بچہ ضرور ان کا دودھ پی لے گا۔ ان دائی کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو ان کے دودھ کو ناپسند کرتا ہو۔ تو بھائی یہ والی خبر سن کے تو سارے محل والے خوش ہو گئے کہ بھائی بلاؤ، کہاں رہتی ہیں وہ، اگر تم لے آؤ گی تو تمہیں بہت انعام دیں گے۔ اب دیکھو، وہ کس کی بہن ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب ان کو اس بات کا انعام مل رہا ہے کہ وہ ماں کو لے کر آئیں گی،
انہوں نے یہ تو نہیں بتایا نا کہ وہ ان کی اصلی ماں ہے، حقیقی والدہ ہیں۔ وہ فرمایا کہ فرماؤ کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ پھر فرعون نے تو بولا فوراً لاؤ۔ تو وہ گئی اپنی والدہ کے پاس، انہوں نے پوری بات بتائی کہ وہاں تو آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آتی ہیں ان کی والدہ۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت نے ان کو القاء کیا تھا کہ تم گھبراؤ نہیں، تمہارا بچہ تم ہی کو ملے گا، اور انہی کو ملا۔ یعنی وہ جو اپنے بچے کے قتل ہونے سے پریشان تھیں، ڈرتی تھیں کہ ان کو مار دیا جائے گا، وہ قاتل کے پاس ہی پہنچ گیا ہے گویا کہ، لیکن وہ قاتل اس سے محبت کر رہا ہے۔ ان کی وائف حضرت آسیہ، وہ ان سے محبت کر رہی ہیں، بلکہ اس بچے کے اب ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کو کوئی دودھ پلانے والی چاہیے۔ اور دودھ پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے دل میں ڈالا؟ ماں، ان کی والدہ، وہی آئیں دودھ پلانے کے لیے۔ تو جب وہ آئیں تو جیسے کہ عموماً جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھئی کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہا ہے یہ بچہ، تو وہ تو ان کا بھی نہیں پیے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ تو ان کی والدہ تھی، انہوں نے دودھ پیا، وہ بڑے سکون سے ان کی گود میں سو گئے۔ فرعون بڑا خوش ہوا ہے بھائی، تو اس نے ایک اشرفی ان کو دی اور کہا کہ روزانہ ایک اشرفی لے لیا کرو۔ اشرفی ایک بڑی ایک چیز ہوتی تھی، سونے کی اشرفی، اور یہ اجرت مقرر کر دی، اور کہا کہ بس اب تم ہی اس بچے کی پرورش کرو، تم ہی اس کو دودھ پلاؤ ہیں۔ اب دیکھیں، وہ آپ قدرت کی بات سمجھیں ذرا، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ذرا سمجھیں کہ انہی کو دودھ پلانے پر معمور کر دیا گیا، تو بچہ کیسے ان کے پاس آ گیا؟ پہلے وہ اپنے بچے کو چھپا کے رکھ رہی تھی اور وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، آج وہ کھلے عام اس کی پرورش کر رہی ہیں، بلکہ ان کو اپنے ہی بچے کی پرورش کرنے پر سونا بھی ملا، سونے کا سکہ۔ جی، یہ قدرت کی ہے کہ فرعون نے جس کے ڈر سے 12,000 بچے ذبح کرا دیے تھے، ہیں، جس کے ڈر سے، اسی کو خود پرورش کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ تو حضرت بی بی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نا ایک سونے کا جھولا بنوایا، تیار کروایا، گہوارہ جس کو کہتے ہیں، اور بہت ہی ناز و نعمت سے ان کی پرورش کی۔ یہ سب ہوتا رہا 2 برس تک، 2 سال تک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پرورش کی، ان کو دودھ پلایا۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد، یعنی اب دودھ کی عمر ختم ہو گئی بچے کی، تو اس مدت کے گزرنے پر ایک گھوڑے پر سونا بھر کے اور کئی اونٹ مہنگے ترین نفیس تحفوں سے لدے ہوئے ان کو دیے فرعون نے حضرت آئس کو، جو کہ والدہ تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، دے کر رخصت کیا۔ آپ نے دیکھا تصویر کے مختلف رخ آپ نوٹ کریں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد حضرت آسیہ نے خود ان کی پرورش شروع کر دی، اور فرعون بھی ان سے محبت کرنے لگا۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام 3 برس کے ہوئے نا، تو ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون آپ کو گود میں کھلا رہا تھا، اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بچے نے، فرعون کی داڑھی پکڑ کر ایک زوردار تھماچا مارا اس کے۔ بچے ہیں نا، بچے کھیلتے ہیں جیسے۔ فرعون کو غصہ آیا، وہ پھر فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا کہ مجھے تو دیکھو ابھی تک یہ وہی بچہ معلوم ہوتا ہے جس بچے کو تلاش کیا جا رہا ہے جو میری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، دیکھو اس نے میری بے حرمتی کی ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں، اب ان کے کسی فعل کا کوئی اعتبار تھوڑی نہ کرنا چاہیے، بچہ تو آگ میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے، بچے کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے۔ فرعون نے کہا اچھا، بچہ آگ میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے، تو چلو بس ٹھیک ہے، ایک امتحان کر لیتے ہیں اور ایک آزمائش کر لیتے ہیں۔ ایک تھال لے کر آؤ، اس میں سونا، چمکتا ہوا دمکتا ہوا سونا رکھ دو، اور دوسرا تھال لے کر آؤ، اس کے اندر آگ رکھو، دیکھ لیتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ سونے پر ہاتھ ڈالتا ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ تم اگر واقعی میں تم ٹھیک کہتی ہو تو ایسا ہی کیا گیا۔ لائے گئے 2 تھال اسی طرح کے، اور حضرت موسیٰ علیہ والسلام کے قریب لائے گئے۔ اب 3 سال کا بچہ، آپ ذرا انڈرسٹینڈ کریں، اب قریب یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ، بھائی بچہ تو بچہ ہے، وہ تو سونے کی طرف بھی ہاتھ بڑھا سکتا ہے، وہ تو آگ کی طرف بھی بڑھا سکتا ہے، اور قریب تھا کہ آپ سونے کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آپ
علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کا رخ آگ کی طرف کر دیا. تو آپ نے آگ میں ہاتھ ڈالا، آگ میں ہاتھ ڈال کر ایک انگارہ جلتا ہوا اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ کی زبان چل گئی اور آپ کو لکنت ہو گئی. اب فرعون یہ سب دیکھ رہا تھا. فرعون کو پھر حضرت آسیہ کی بات پر اب یقین آیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے. ہیں؟ اچھا، ویسے اس کے علاوہ بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے معجزات فرعون دیکھ رہا تھا. یہ سب دیکھ رہا تھا، وہ دیکھتا تھا تو اس کو ٹینشن ہوتی تھی، وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں رہتا تھا. یہ وہی بچہ ہے. کبھی سوچتا تھا کبھی کہ نہیں نہیں نہیں، یہ وہ بچہ نہیں ہے. تو جب پرورش ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس وقت فرعون نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک مرغ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسبیح پڑھوائی ہے. ایک دفعہ جو ایک پکا ہوا جو مرغ تھا اس کو زندہ کر دیا، جس سے فرعون ڈرنے لگا. ڈر گیا وہ. فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک روب بیٹھ گیا، اور بس محبت کی وجہ سے اور اپنی زوجہ کی وجہ سے وہ کچھ بھی کرتے ہوئے بہرحال قتل نہیں کروا سکا. فرعون قتل نہیں کروا سکا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام تقریباً جوان ہو گئے نا، تو آپ کو پتہ ہے نا بھائی، میں نے بتایا تھا تو کہ دو قومیں رہتی تھی. ایک یہ جو سجدہ کرتے تھے، یہ والے لوگ قبطی جو فرعون کو سجدہ کرتے تھے، اور ایک یہ جو بنی اسرائیل ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. انہی سے تو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو جب آپ جوان ہوئے تو آپ کا جو ایک جھکاؤ ہے، جو یہ قلبی میلان جس کو کہتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کی طرف تھا. یہ چیز نوٹس میں آئی کہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں سے میل جول رکھتے ہیں، بنی اسرائیلی ان سے بہت زیادہ میل جول رکھتے ہیں. اب فرعونیوں کو یہ چیز بڑی ناگوار گزرتی تھی ہے، کیونکہ بنی اسرائیلی تو وہ تو غلام تھے ان کے فرعونیوں کے، اور فرعون کے گھر کا بچہ یا فرعون کا لے پالک، وہ وہ تو وہ ہے جو کہ بنی اسرائیلیوں کو بڑی عزت اور بڑی اہمیت دیتا ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 22 سال کے ہوئے، 22 ایئر، تو تب ایک دن جو ہے نا، سردارہ نے بنی اسرائیل کو علیحدہ کر کے ان سے پوچھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے دیکھا نا کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ مفت میں کام کرتے ہیں، بغیر کھانے کے اور بغیر پینے کے اور بغیر تنخواہ کے، ساری ساری جو ہے وہ سارا سارا خاندان جو ہے وہ کام کرتا ہے، آخر تم لوگ فرعون کی مصیبت میں کب سے گرفتار ہوئے تھے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ سب کچھ پوچھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ سب کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ تو علیحدہ کر کے ان سے چپکے سے پوچھا کہ تم فرعون کی مصیبت میں کب سے مبتلا ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی بہت عرصے سے، بڑے طویل عرصے سے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ سب تمہارے گناہوں کی شامت ہے. ہاں، یہ جو تم میں سے کسی نے فرعون کے ڈر سے اس کو سجدہ کر لیا تھا، اور اس کے علاوہ جو تم سب نے گناہ کیے، پیچھے سارے گناہ ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر شروع ہے بات. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات بتائی تھی نا میں نے آپ کو. اب وہ سب پریشان ہوئے کہ اچھا تو پھر ہمیں اس فرعون جیسی مصیبت سے کیسے نجات ملے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو بتایا کہ تم ایک کام کرو، تم ایک منت مانو، نظر مانو، نظر، کہ جب اللہ تعالی تم کو فرعون سے نجات دے دے گا تو تم وہ منت پوری کرو گے. تو ان سب نے کہا کہ اچھا ہم کیا منت مانیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک، یہی منت مانو کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرو گے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تو وہ اختیار کیے ہوئے تھے، تو وہ سجدہ تھوڑی نہ کرتے تھے ان کو، اس کو، فرعون کو. تو سب نے جو ہے وہ سوچا یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، تو اس سے ہمیں نجات مل جائے گی. تو انہوں نے منت مان لی، انہوں نے نظر مان لی. یہ ہے جب آپ 22 سال کے تھے. اب سمجھیں کہ یہ روانگی والی جو بات ہے، جو میں آپ کو مختصر سی کر کے بتاؤں ذرا، کہ جب آپ 30 سال کے ہوئے نا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی، اس میں جھگڑا ہو رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، ان کا جو قلبی میلان ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ بنی اسرائیلی کی طرف تھا. اور ویسے
جو یہاں پر غلطی تھی وہ آپ سمجھیں ذرا کس کی کون غلطی پہ تھا. قبطی جو تھا نا وہ اسرائیلی کو لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا. ایک ایسا بوجھ جو کہ اٹھوانا ظلم ہے، وہ والا. اب وہ جو بنی اسرائیلی تھا وہ انکار کرتا تھا. تو اس بنی اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نا کہ میرے ہمدرد آئے، بنی اسرائیلیوں کے ہمدرد، تو اس نے پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ مجھے آپ اس ظالم کے ظلم سے نجات دلائیں. ہیں؟ تو آپ نے قبطی کو منع کیا کہ نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو. وہ باز نہیں آیا. وہ لڑنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کو ایک مکہ مارا، وہ ایک مکے کا پڑنا تھا، مر گیا وہ. اچھا، اب یہ جو بنی اسرائیلی تھا وہ اپنے گھر گیا. دیکھیں، اس میں ایک چیز بڑا دھیان سے آپ سمجھیں، خیال رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبطی کو جان سے مارنے کے لیے مکہ نہیں مارا تھا، ہلاک کرنے کا ارادہ نہیں تھا. صرف اس کی جان چھڑانے کے لیے بنی اسرائیلی کی، اور وہ اتفاقاً مر گیا. تو اتفاقیہ پر یہ قصاص نہیں ہوتا. اچھا، اب وہ کافر جو حربی تھا، جس کا قتل جو ہے وہ گناہ بھی نہیں، تو کچھ روز بعد تو خیر ویسے سارے ہی قبطی ہلاک کیے گئے الغرض. وہ آپ سمجھیں گے، ابھی پڑھیں گے کہ فرعون کو خبر پہنچی. اس کو خبر پہنچی کہ بھئی اس طرح سے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، موسیٰ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو دوسرے دن وہ بنی اسرائیلی جو تھا نا، جس کو بچایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظلم سے، جو دیکھا ہے کہ وہ دوسرے کسی قبطی سے الجھا ہوا ہے، اس سے لڑ رہا ہے، تو آپ کو دیکھ کر آپ سے پھر فریاد کی کہ آپ مجھے اس سے چھڑوائیں. تو آپ نے بنی اسرائیلی کو جھڑکا اور چاہا کہ اس قبطی سے چھڑوا دیں. تو اسرائیلی سمجھا کہ آج مجھے مار رہے ہیں. تو وہ چیخا کہ اے موسیٰ، کل تو تم نے جو ہے وہ قبطی کو مارا تھا، اس کو قتل کر دیا تھا، تو کیا آج مجھے کل ہلاک کر دینے کا ارادہ ہے کیا؟ اب یہ بات جب دوسرے ارد گرد جو لوگوں نے سنی ہے، اور پھر فرعون کے پاس گواہی دی کہ وہ جو قبطی مرا ہے، وہ قبطی سرداروں نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ اب ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم قبطی کا ان سے قصاص لیں گے. اب ایک مسئلہ آ گیا. اب فرعون جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ محل کے ایک شخص کو وہ کیسے جو ہے وہ قبطیوں کے سرداروں کے حوالے کر دیں کہ وہ ان کو قتل کریں. تو فرعون نے اس میں تھوڑا سا تعامل کیا. اب اس مجلس میں ایک شخص موجود تھا، اس کا نام تھا حزقیل ہے. دلی دل میں ویسے وہ ایمان لا چکا تھا، وہ آدمی تھا دلی دل میں. فرعون کو نہیں پتا تھا لیکن. تو اس نے آ کر نا موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ اندر یہ باتیں چل رہی ہیں، آپ کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے کہ آپ کو حوالے کیا جائے قبطیوں کے. تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور جگہ چلے جائیں تاکہ اس فتنے سے تو آپ بچیں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے ان کے مشورے پہ، حضرت حزقیل کے، وہ وہاں سے بے سر و سامان وہ مدین مدین کی طرف روانہ ہو گئے. اور پھر آپ نے وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، میں پھر کبھی کسی تفسیر کے موقع پہ وہ بتاؤں گا کہ جب وہاں پر وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر ٹھہرے، اور ان کی جو صاحبزادی تھیں حضرت صفورہ جن کا نام تھا، ان سے نکاح کیا، 10 سال وہاں رہے وہاں پہ مدین میں. اس کے بعد پھر مصر کی طرف تشریف لائے. راستے میں وہ جو آپ کو نبوت عطا ہوئی، اور وہ جو آگ انہوں نے دیکھی، وہ جو شعلہ انہوں نے دیکھا، وہ جو روشنی انہوں نے دیکھی، یہ سارا واقعہ انشاءاللہ عز و جل کسی اور موقع پہ بیان کروں گا. لیکن یہ سب باتیں عموماً جو ہے وہ مسلمان جانتے ہیں کہ آپ کو پھر راستے میں نبوت عطا ہوئی تھی، اور پھر 40 سال تک مصر میں فرعون کے مقابلے میں مشغول رہے تھے، فرعون کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، 40 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اسلام کی احکامات بتاتے رہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد مزید اس پہ گفتگو کریں گے.